فوراً موقع دے دیا، آپ کا خصوصی شکریہ جی۔ تو میں خاص طور پر جی تحصیل چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی خصوصی کاوش سے یہ ٹی ایم اے حال بنا اور آج ہم باعزت طریقے سے اپنے اجلاس کی کارروائی کر رہے ہیں جی خصوصی طور پر۔ اور اس پہ میں تحصیل چیئرمین صاحب کو اس خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں کہ میری چونکہ تیسری بار ہے، ہم پرانے لوگوں میں سے ہیں، تو تقریباً جس وقت بھی آتے ہیں ہم یہ باقی بھی ذرا خاموشی سے سنیں نا بات، جس وقت بھی ہم آتے ہیں جس وقت بھی ہم آتے ہیں تحصیل چیئرمین صاحب ملتے ہیں، ہفتے میں 5-6 دن بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں یہ اس حوالے سے خصوصی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد جی میں ہمارے بھائی چونکہ فیصل بھائی نے بھی کہا اور میں سمجھتا ہوں میرا بھی حق بنتا ہے کہ جو پریس کلب کے ہمارے ذاکرۃ الولی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اس ہاؤس کی توسط سے امید کرتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد مثبت صحافت کو فروغ ملے گا جی۔ اس کے بعد جی بہت جو ضروری بات ہے جی کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا تحصیل کا سیشن تھا اس میں ہم نے ان جو ہمارے ٹی ایم اے کے ملازمین ہیں ان کے لیے کولا الاؤنس کی منظوری دی تھی، جو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے تنخواہیں آتی ہیں ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو میں خصوصی طور پر اس کونسل کے آگے بھی ریکویسٹ کروں گا اور تحصیل چیئرمین صاحب کے آگے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سابقہ کونسل نے بھی اس کو اپروو کیا تھا، تو یہ کوئلہ الاؤنس کو 8-10 ہزار روپے ہوتا ہے، ان غریبوں کا حق بنتا ہے، تو مہربانی کر کے ان کو ہر حال دیا جائے جی۔ اس میں کوئی ریٹ کی کمی بیشی کہہ رہے ہیں، لیکن ایبٹ آباد والے ابھی بھی 90 روپے تقریباً 85 روپے 90 روپے ہی وہ ریٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو اس پہ مہربانی کر کے ان کا یہ جو کوئلہ الاؤنس ہے جی یہ ان کو ضرور دیا جائے جی۔ میں اس کونسل کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی خصوصی طور پر آپ منظوری بھی دیں کہ یہ ہمارے خدمتگار لوگ ہیں، جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں ہر طرح کی یہ فیسلٹی دیتے ہیں جی۔ میری پوری کونسل کے آگے ریکویسٹ ہے کہ یہ کوئلہ الاؤنس کینسل نہ کیا جائے۔ چلیں جیسے پیسے آئیں گے تنخواہ ہوئیں گی، ساتھ کوئلہ الاؤنس بھی ان کو مل جائے گا، یہ ضروری چیز ہے جی، اور میں کونسل کا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ اس کے بعد جو میرے حلقے کے حوالے سے کروں گا بات چیت، نالہ جات کی صفائی تھی، وہ تحصیل چیئرمین صاحب نے کہا بھی ہے، تو میں کہوں گا ویسے تو ہر دفعہ یونین کونسل درویش سے شروع کی جاتی تھی صفائی، اس باری ہم آخر میں آ گئے ہیں جی، میں اور چیئرمین صاحب بالکل آخر میں رہیں گے کہ کہتے ہیں فنڈز موجود نہیں ہیں، چلیں دیر سے آئے درست آئے، اگر ابھی بھی ہو جائے۔ اور اس میں خصوصی طور پہ میں جو کہوں گا جی کہ ہمارا جو درویش سے ڈی ایچ کیو ہری پور کو راستہ جاتا ہے جی درویش سے، اس کے اوپر بات کروں گا کہ ادھر چونکہ سبزی منڈی کا میرا اکثر ہمیشہ پچھلے 5 سالوں میں بھی یہی شور تھا کہ جو ادھر سبزی منڈی سے جتنا کچرا جاتا ہے جی یہ ادھر ڈینا روڈ پہ پہنچ کر ایک پلی ہے ہماری وہ بند ہو جاتی ہے، اور پورے اسپتال کو جتنے لوگ ہزاروں کے حساب سے جاتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس پہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی صحیح معنوں میں صفائی کی جائے، اور جب تک صفائی نہیں ہوتی یا کوئی فنڈز نہیں ہے اویل نہیں ہے، پہلے تو اس کو تھوڑا سا اگر 1.5 فٹ 2 فٹ اس پلی کو اونچا کر کے بنا دیا جائے جی، تو میں کہوں گا کہ پھر وہ میری وی سی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، وہ پورے ڈسٹرکٹ کا ہے، کیونکہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو وہ راستہ جاتا ہے اور جی ٹی روڈ سے ملکہ ایک ہی راستہ ہے جو درویش میں سے ہو کے جی ٹی روڈ سے وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، اور سب سے آسان اور ایزی راستہ ہے جی۔ اور اس پانی کے بند ہونے کی وجہ سے وہ پورا راستہ متاثر ہوتا ہے، اور میں کہوں گا کہ پہلے تو اس کی یہ ہے کہ صفائی کا عملے کو بتایا جائے کہ خصوصی طور پہ اس کا خیال رکھا جائے، جب بھی بند ہو کوئی شکایت ہو تو اس کو فوراً کھولا جائے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی کوئی فنڈز آتے ہیں تو اس پلی کو جی یہ خصوصی ٹی ایم اے کے MDR فنڈ یا کہیں سے بھی ہوتا ہے جو اس میں سے اس کو کیا جائے جی۔ اس کے بعد جی چونکہ اے ڈی صاحب چلے گئے ہیں، اے ڈی صاحب کے ساتھ جو ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے جی، اس پہ ابھی ہم اجلاس ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک اور خصوصی بات ہے جی جو میں پچھلی دفعہ بھی کر رہا تھا، آپ سے ڈسکس بھی چیئرمین صاحب سے کی تھی، کہ
کہ ایک تو یہ ڈیتھ بارس کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہمارا پرافٹ کا ہے. چونکہ ہر وی سی میں 14 میری جیسے وی سی میں 16 لاکھ روپیہ پرافٹ کا پڑا ہوا ہے. جو ہمارے فنڈز آتے ہیں اس کے اوپر جو بینک میں پرافٹ لگتا ہے اس میں بھی ایک انہوں نے اندھا سا قانون بنایا ہوا ہے کہ وہ پھر اٹھا کے صوبے کو واپس ہم بیچ دیتے ہیں. یہ کیوں جی؟ کس لیے؟ یہ کیسا اندھا قانون ہے کہ پیسے ہمارے اس کی پرافٹ صوبہ لے لے گا؟ کیوں؟ ابھی تک ہمیں صوبہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ کی جو رکاوٹ ہے یہ ایک صوبائی سازش ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر دفعہ لنگڑی لولی کیبنٹ بنا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بنایا جاتا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ پریزائڈنگ کا کیا اختیار ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ تحصیل چیئرمین کا کیا اختیار ہے، یہ نہیں بتایا جاتا. ادھر ہمارے چیئرمین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی یہ نہیں پتا ہمارا کیا اختیار ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم ادھر کس لیے آئے ہیں، کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا، بتاتے ہی نہیں. اور یہ اسی طرح کرتے کرتے ہمارے 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں اور پھر کوئی نئی حکومت آتی ہے، پھر وہ اپنا نیا انڈیا دیتی ہے، پھر وہ نیا سسٹم بناتی ہے، پھر نیا سسٹم آتا ہے اور پھر صرف اور صرف یہ ایک سازش ہوتی ہے جی. اس سازش کے تحت چونکہ سسٹم کو چلنے نہیں دینا، یہ ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا جی، یہ ابھی اسی میں CRBC رول میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے 1 سال کو ڈگری ہوگی. اسی میں 14 نمبر شک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین کا یہ اختیار ہے 7 سال تک وہ کونسل سے منظوری لے کے دے سکتا ہے اور 7 سال کے بعد کی بھی وہ دے سکتا ہے. لیکن جو ہمارے خلاف ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے حق کی شک ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کدھر بے ایمانی ہے، کدھر چل رہا ہے. اس پہ میں خصوصی چیئرمین عمران خان صاحب کو اس میڈیا کے حوالے سے ان کو یہ پیغام بھیجوں گا کہ اللہ کرے کہ ان تک میرا پیغام پہنچے کہ یہ اپنی آپ اس ٹیم کو کیوں نہیں سیدھا کرتے. آپ نے ایکسیپٹ کیا، میں نے ٹکٹ تقسیم کیے، اس میں پیسے بھی چلے، اس میں رشوت بھی ہوئی اور یہ سسٹم جو لنگڑا لولا بنایا ہے آج تو یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں سب کچھ. کل اس کا جواب ہم آپ سے مانگیں گے اور یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آنے الیکشن میں کوئی کرے یا نہ کرے میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ آیا یہ سسٹم جو بنایا گیا ہے یہ کس سسٹم کے تحت آپ نے بنایا ہے؟ یہ آپ نے بنایا ہے. یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ سسٹم میں بنا رہا ہوں، اس سے پہلے بلدیات ہمیشہ بوٹوں والوں نے لایا ہے اور یہ پہلی جمہوری حکومت ہے جس نے یہ سسٹم لایا ہے. اگر لایا ہے تو یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے. 1 سال 3 مہینے گزر گئے ہیں جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کوئی 1 روپیہ نہیں، کوئی 1 پیسہ نہیں، بلکہ ہمیں یہاں تک محدود کیا گیا ہے کہ ہم برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے پیچھے اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس آتا نہیں ہے. ہمارے لوگ اس وقت یہ حالات ہیں کہ اپنی اولادیں بیچ رہے ہیں، اپنے خون بیچ رہے ہیں، اپنے گردے بیچ رہے ہیں. آٹے کی لائنیں آپ دیکھیں، لوگ مر رہے ہیں. ذرا فیس بک کو آپ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے اس ملک میں. تو میں کہوں گا اس دور میں بھی ہم ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جو آٹا ہمیں نہیں مل رہا تو ہم 30 یا 50 ہزار روپیہ لگا کے برتھ سرٹیفکیٹ بچوں کا بنائیں گے. تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس ملک کا کیا بنے گا یہ تو اللہ ہی جانے پھر. اور میں خصوصی طور پر عمران خان صاحب کو کہوں گا، چیئرمین صاحب کو، کہ آپ نے جو یہ سسٹم بنایا یا جس آپ کی اس ٹیم نے جس نے بھی یہ سسٹم بنایا ہے اس کو خدا را ٹھیک کریں. اس کو ٹھیک کر کے اس کو کہیں کہ آپ نے جو یہ سسٹم بنایا میرے کہنے پہ کم از کم یہ جو لوگ اس وقت خوش تھے کہ یہ عمران خان نے بڑا بہترین سسٹم لایا ہے، آج وہی لوگ سارے گالیاں نکال رہے ہیں اس لیے کہ سسٹم میں ہے کچھ نہیں ہے. کیا میرے بھائی نے مسرت نے بات کی ہے کہ یا تو ہمیں ختم کر دیا جائے یا اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ توقعات لے کے آتے ہیں کام کے لیے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے. ہم کیا کریں، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ ہاں اگر ہم نے سارے کام صوبے سے ہی کروانے ہیں تو ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں، ہم ان سے کروائیں گے. پھر اس کونسل کی کیا ضرورت ہے، پھر ولیج کونسل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس لیے بنایا گیا؟ اور اس لیے بنایا گیا کہ ہمیں وہاں پہ بٹھا کے ہمیں ذلیل کیا جائے، ہماری تذلیل کی جائے، اس لیے بٹھایا گیا. میں اس پہ خصوصی پھر ایک بار کہوں گا کہ برائے مہربانی بلدیات کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ مجھے پتا ہے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا
اور آگے بھی کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا۔ خدا را ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں تسلیم کر لو، ہمیں تسلیم کر لو، ہم آپ کے بازو بنیں گے، ہم آپ کے کام آئیں گے۔ یہ آپ کی آسانیوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کے پاس لوگ نہ آئیں وہ ہم کر لیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ابھی یہ جو کشیدہ کاری کی گئی ہے یہ بھی ایک سازش ہے کہ ویلیج کونسل تک محدود کیا گیا ہے۔ جو پہلے تحصیل ضلع کا ممبر تھا وہ 2-3 الیکشن لڑتا تھا تو صوبے کا سوچتا تھا، ابھی وہ سوچ بھی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں صوبے کا ایک محدود سی چیز بنا دی گئی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے بھی کبھی صوبے کا الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ لڑ ہی نہیں سکتے۔ جو وی سی کا چیئرمین ہوگا، جس نے ایک نالی بنانی ہے، جس نے ایک بور کر کے دینا ہے، جس نے ایک پانی کی لائن، ہم اپنی نالیوں کی صفائی نہیں کروا سکتے۔ ابھی یہ حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں تو ہم کیا، یہ اپنے مائنڈ سے آپ نکالیں، کوئی بھی صوبے کا الیکشن نہیں لڑتا، نہ لڑ سکتا ہے، یہ لوگ نہیں لڑ سکتے، ان کی استطاعت نہیں ہے یہ صوبے کے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد میں ضروری ایک اور بہت ہی اہم، یہ میری سابقہ جو یونین کونسل درویش کی وی سی میلم ہے جی، اس میں ایک ٹیوب ویل چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں لائنیں جو ہیں ٹھیکیدار کے پاس ٹھیکہ ہے، کام کیا جا رہا ہے، ٹھیکیدار کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، ٹینڈر بھی لگا ہوا ہے۔ ادھر سے ایک ہمارے اس کونسل کے توسط سے ایک لیٹر اینٹی کرپشن کو بھی بھیجا جائے اور ایک پبلک ہیلتھ کو بھی لکھا جائے، تاکہ وہ جو اس کا سابقہ ماندہ کام ہے جتنا بھی رہتا ہے اس ٹینڈر کے مطابق وہ اس کو فل فور کمپلیٹ کرے، چونکہ فلی فنڈڈ سکیم ہے، اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کام کیوں نہیں مکمل کر رہا، اس میں دیکھا جائے اور مہربانی کر کے، اور اگر پھر بھی اس کونسل سے ہم ان کو صرف یادداشت کروا رہے ہیں نہیں تو پھر اس کے بعد میں خود کنزیومر کورٹ بھی اس کے خلاف جاؤں گا اور ہم خود اس کے خلاف دوسری عدالتوں میں بھی جائیں گے اور اینٹی کرپشن میں بھی جائیں گے جی۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم جو آج کل یہ میرا خیال ہے کورٹ نے بلے میں ٹرانسفارمر چوری کے کچھ ملزم پکڑنے ہوئے ہیں جی۔ ہمارے ہری پور سے درجنوں ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں، پبلک ہیلتھ کے، ٹی ایم اے کے، واپڈا کے، ایریگیشن کے، تمام جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، کافی سارے لوگوں کے، کافی سارے اداروں کے ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں۔ اس پہ میں کہوں گا کہ اس پہ خاص طور پہ جو عارف خان ادھر انسپیکٹر لگا ہوا ہے اور ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک عرصے سے یہ چوری جاری ہے اور یہ ٹرانسفارمر جو چوری کر رہے تھے ملزم نہیں پکڑنے ہوئے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کارنامہ دیا ہے جی۔ میں کہوں گا تحصیل چیئرمین صاحب کو کہ اس میں خاص طور پہ ڈی پی او صاحب کو ایک لیٹر لکھیں یا ان سے خصوصی ایک ملاقات کر کے ان سے یہ کہیں کہ ان ملزموں سے ٹھیک پوچھ گچھ کی جائے، تاکہ یہ جھر نہیں جاتا، چونکہ وہ ٹیوب ویل بھی بند ہو جاتا ہے اور یہاں پہ تو یہ ظلم ہے 10 دن اس کی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی۔ ایسی پوزیشن ہے، خیر ہم تو ایسے نہیں کرتے، لیکن دوسرے وی سیز میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خفا ہوتا ہے، چونکہ میرا ایک ٹرانسفارمر چوری ہوا ہے رات کو، تو دوسرے دن شام سے پہلے انہوں نے لگایا ہے، ہم نے ان کو صاف کہہ دیا تھا اگر شام تک نہ لگا تو ہم جی ٹی روڈ کو بند کر دیں گے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے شام کو ہی لگا دیا۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں، میرے پاس پٹھان کالونی ہے، میرے پاس ادھر علاقہ تناول میں کافی جگہ پہ ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں 3 مہینے وہ ٹرانسفارمر نہیں لگے۔ تو خدا را ان سے دیکھ کے اور ان کی ایف آئی آریں بھی کروائی جائیں، ان سے ٹھیک اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ یہ جو ٹرانسفارمر چوری والا سلسلہ ہے یہ رک سکے اور اس جگہ ہم پہنچ سکیں کہ یہ کہاں سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اتنا بڑا ظلم تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے، اس میں 200-300 گھر اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ایک ٹرانسفارمر سے جی۔ اس پہ خصوصی دلچسپی لی جائے جی۔ اور آخر میں محکمہ فوڈ کا کہوں گا جی، چونکہ یہ سبسڈی چل رہی تھی اور سبسڈی کے چلنے سے ہماری بہت سی مشکلات میں آسانی تھی
کہ آٹا 650 روپے کا سبسڈی والا مل رہا تھا، تو ابھی وہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا محکمہ فوڈ کو بھی کریں اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی ایک لیٹر کریں کہ اس کو دوبارہ جاری کر دیں، کیونکہ یہ مفت آٹے کی جو تقسیم تھی، چلیں اس میں کچھ لوگ اس سے مستفید ہوئے، بلکہ میں نے تو فیس بک میں دیکھا ہے کہ ہری پور اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ دل تو پہلے نمبر سے بڑا خوش ہوا ہے کہ اس پہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین تقسیم یہاں پہ ہوئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے، میں اپنی وی سی کا کہہ رہا ہوں، جیسے ہم اپنی وی سی کو فیس کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس وقت وہ لوگ بھی جو سفید کپڑے تو لگائے ہوئے ہیں، اندر سے کوئی پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ یقین کریں آٹے کے لیے وہ بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو میں کہوں گا کہ اس کو محکمہ فوڈ اور اس پہ خصوصی دلچسپی لے کے صوبے کو بھی اس پہ لیٹر لکھیں کہ جتنا جلدی ہو سکے، ہم نے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صوبے کو آرڈر نہیں کر سکتے، یا وہ نہ مانے تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی ردات تو سنائیں نا جی، ہم اپنے حصے کی شمع تو جلائیں کہ ہاں جی کہ یہ ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ محکمہ فوڈ کو خاص طور پہ اور تمام چیئرمین حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سبسڈی آٹے کے لیے اپنا ایک بیان اور اس پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کریں، تاکہ یہ سٹارٹ ہو جائے اور یہ لوگوں کو عام طور پہ ریلیف مل سکے۔ جی بہت شکریہ جی، مہربانی۔